تاریخ اسلام ایسے ایسے جنگجوؤں، سپہ سالاروں اور دانشوروں سے بھری پڑی ہے جن کی شجاعت و عظمت کی داستانیں سن کر مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اشک اشک کر اٹھتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ وہ عظیم دور ہیں جن میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ لہذا آج ہم سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے کردار کی حقیقت بتائیں گے جن کی عمر 126 سال زندگی میں اسلام کے نام پر کئی جنگیں لڑیں اور لاکھوں کافروں کو فاصلے جہنم کیا۔ یہ شخص کون تھا اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ آئیے اسلام کے اس عظیم مجاہد کے بارے میں مکمل تفصیل سے جانتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، 13ویں صدی کے اوائل میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔ یہ وہ دور تھا جس میں امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثناء میں دنیا کے نقشے میں ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خون خوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو دیکھتے ہی دیکھتے مشرقی بستی یورپ کو فتح کیا۔ یہی نہیں بلکہ اس جنگجو فوج نے بر صغیر چین، فارس تک کے علاقوں تک اپنی طاقت کا نام بٹھا دیا اور اس کے بعد اپنی حکومت قائم کرنے بھی کامیاب ہو گئی۔ ناظرین، منگول فوج نے ظلم و بربریت کی وہ داستان رقم کی وہ رہتی دنیا تک تاریخ کے سیاہ صفات کا حصہ رہے گی۔ منگول فوج نے اپنی طاقتور فوج کی بنا پر ترکی اور ایران کی جانب رخ کیا اور وہاں جا کر دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ترک خانہ بدوش تھے اور قبائل میں بٹے ہوئے تھے، تاہم اس میں کائی قبیلہ نہ صرف طاقت میں مضبوط تھا بلکہ دانشوروں اور جنگجوؤں کی بڑی جماعت موجود تھی۔ معزز خواتین و حضرات، کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کو سمجھدار سپہ سالار مانا جاتا تھا، جبکہ ان کے بیٹے ارطغرل کی بہادری اور شجاعت کے قصے تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ تاہم کائی قبیلے کی اصل طاقت ایک اہم شخص کو جانا جاتا ہے۔ محققین نے اس شخص کا نام ترگت غازی کے طور پر کتب میں درج کیا ہے۔ ترگت غازی اسلام کے ان مجاہدین میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے تقریباً 1 صدی تک اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کے خاطر کفار سے جنگیں لڑی۔ تاریخ انہیں اس لیے بھی جانتی ہے کہ ان کی شجاعت و بہادری بے مثال تھی۔ اس کے علاوہ تاریخ میں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ ترگت غازی ایسے بہادر تھے کہ اکیلے 20 آدمیوں سے لڑ سکتے تھے اور ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہوتی تو بھی یہ بخوبی لڑ سکتے تھے۔ ناظرین گرام، اردو زبان کی تاریخ میں ان کا نام نورگل بھی آتا ہے۔ ترگت غازی نہایت ہی خوبصورت اور جوان تھے، جس کے اس جنگجو سپاہی نے میدان کارزار میں جرأت کی وہ مثال قائم کی ہے جنہیں سن کر ہر مسلمان میں جہاد کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ اسلام کے اس عظیم لیڈر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کی خدمت کریں۔ ناظرین، خواتین و حضرات، کلاہاڑے سے جنگ کرنے والے اس جان باز مجاہد کا ہتھیار آج بھی ترکی کے ملٹری عجائب گھر میں موجود ہے اور ہزاروں لوگ اس کلاہاڑے کو دیکھنے کے لیے عجائب گھر آتے ہیں۔ ترگت غازی کو کلاہاڑے چلانے والے میں ماہر مانا جاتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ترگت غازی کے ہتھیار کو قدیمی ہتھیاروں میں مضبوط اور پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نورگل نے ارطغرل غازی کے وفات کے بعد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کے ساتھ بہت سی جنگیں لڑیں، لہذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں بھی آپ عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ سن 1299 میں آپ کو عثمان غازی نے انگول کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ نے انگول کو فتح کیا اور 36 سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر بھی رہے۔ دوستو، ترگت غازی کی وفات بھی ایک جنگ کے درمیان ہوئی۔ انہوں نے 126 سال کی طویل عمر پائی،
چنانچہ ان کی وفات پر پہلے تو ان کو ان کے وفادار دوست ارطغرل غازی کے دامن میں دفن کیا گیا، لیکن پھر کسی خاص وجہ پر ان کے جسم پاک کو بعد ازاں اس شہر میں دفن کیا گیا جس کو پہلے ترغت غازی نے فتح کیا تھا۔ آخر اللہ پاک اسلام کے مجاہدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور بالخصوص ترغت غازی کو جس نے اسلام کے لیے، اسلام کی خاطر 126 سالہ زندگی میں اپنی کئی جنگیں لڑی اور اسلام کا نام روشن کیا، اور اسلام کا چراغ، اسلام کی روشنی کونے کونے تک پہنچائی۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ان کے نقشے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک